یا باہر کے مدارس میں نورانی قاعدہ گھول کر پلایا جاتا ہے؟ 30 دن میں 30 پارے حفظ کرا دینے کی ان کے پاس کوئی تریاق ہے؟ یا وہ ان بچوں کو مخمل پر سلاتے اور کھانے میں صرف قورمہ قیمہ اور کباب کھلاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف دور کے ڈھول ہیں جو سہانے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو آج پتہ چلنے والی ہیں، پھر یہ مت کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اور دوستو، یہ اپیل جاری کی گئی ہے جمعیت علماء ہند ضلع ارریہ ہیڈ آفس، بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی۔ تو دوستو، کیا ہے پورا معاملہ، میں حضرات کو بتلا دیتا ہوں۔ موجودہ ماحول میں تعلیم کے نام پر چھوٹے بچوں کو باہر بھیجنا ان پر بدترین ظلم ہے۔ مسلمانان بہار بالخصوص اہل سیمانچل سے عاجزانہ اپیل، بچے جنت کے پھول ہیں، وہ والدین کی امیدیں، ملک و ملت کا مستقبل اور صالح معاشرے کی تشکیل کے بنیادی پتھر ہیں۔ اس لیے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے والدین پر جہاں ان کی عمدہ تعلیم و تربیت کا نظم کرنا ضروری ہے، وہیں انہیں محفوظ و مامون رکھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ریاست بہار بالخصوص سیمانچل کے بیشتر مسلمان اپنی تمام تر پسماندگی کے باوجود بچوں کی تعلیم بطور خاص دینی تعلیم کے حوالے سے نہایت بیدار اور فکر مند واقع ہوئے ہیں، جو بلا شبہ قابل تعریف امر ہے۔ لیکن موجودہ ماحول میں 8، 10، 12 سال کے چھوٹے بچوں کو مادری و پدری شفقتوں سے محروم کرتے ہوئے انہیں محض بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے علاقائی مدارس کے بجائے یو پی، دہلی، گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا اور تلنگانہ جیسے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور دراز کے علاقوں میں بھیجنا، اسفار کی صعوبتوں سے انہیں دوچار کرانا اور جگہ جگہ بچپن بچاؤ آندولن نیز چائلڈ لیبر کے شک میں انہیں پولیس اور جانچ کے ایجنسیوں کے سپرد کر کے خوف و دہشت میں مبتلا کرنا سراسر نادانی و حماقت بلکہ اپنے معصوم بچوں پر بدترین ظلم و زیادتی ہے۔ جب علاقے میں مدارس و مکاتب کی قلت تھی تو علم کے شوقین والدین اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے نونہالوں کو یو پی اور گجرات جیسے سینکڑوں کلومیٹر دور دراز علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تب ملک کا ماحول پرامن تھا، کسی کے انہیں معصوم سمجھا جاتا تھا اور سفید کرتا پاجامہ ٹوپی یعنی مذہب کی بنیاد پر انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج جبکہ ملک بدترین مذہبی منافرت کے دور سے گزر رہا ہے، مدارس و مکاتب نشانے پر ہیں، طلباء و علماء پر کڑی نظریں رکھی جا رہی ہیں اور شرپسند عناصر اس سیدھی سادی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے مواقع تلاش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت خود ریاست بہار اور بطور خاص سیمانچل کے ہر شہر، قصبات اور گاؤں و دیہات میں قدم قدم پر چھوٹے بڑے مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ تو پھر محض ابتدائی تعلیم اور حفظ و ناظری کے لیے اپنے علاقائی مدارس کو چھوڑ کر معصوم بچوں کو بیرون ریاست بھیجنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آخر علاقے کے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو اپنے علاقے کے مدارس میں تعلیم دلوانے کے بجائے انہیں دور دراز صوبوں میں حالات کے تھپیڑوں کے سپرد کرنے پر بضد ہیں؟ اگر اپنے علاقے کے کسی ادارے کی تعلیم و تربیت اور اس کے نظم و ضبط سے آپ کو شکایت ہے تو اس کا مناسب حل یہی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر شکایتیں دور کی جائیں اور مطلوبہ مدرسے میں مطلوبہ معیار کی تعلیم و تربیت کا نظام بنایا جائے، لیکن بہرحال بچوں کو علاقائی مدارس میں ہی تعلیم دلوائی جائے۔ البتہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو علیہ درجات کے لیے اندرون ریاست کے بڑے مدارس یا پھر بیرون ریاست دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے اداروں میں انہیں ضرور بھیجا جائے۔ لیکن مسلسل یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سال شوال کے مہینے میں معصوم بچوں کا جھنڈ ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، پولیس کسٹڈی ہے، بچے بھوکے پیاسے کسی انہونی سے خوفزدہ ہیں اور انہیں لے کر جانے والا سربراہ بغلے جھانک رہا ہے یا پھر ملی تنظیموں سے بچاؤ بچاؤ کی گہار لگا رہا ہے۔ محض اس سال ماہ شوال المکرم دھما چوکڑی کے علاوہ ذرائع کے مطابق ابھی 17 مئی 2023 کو مہاراشٹر کے کولہاپور ریلوے پولیس نے ارریہ کے 60 بچوں کو ایک ٹرک سے گرفتار کیا، جبکہ مہاراشٹر کے ہی منماڈ سے ارریہ کے 30 بچے، بھساول سے 29 بچے اور پونے سے سیمانچل کے بچوں کی ایک کھیپ گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی جماعت کے ساتھ ان کے نام و نہاد نمائندے موجود۔ ابھی رواں ہفتے 2 جون 2023 کو مظفر پور یشونت پور ایکسپریس سے پاٹلی پتر ریلوے اسٹیشن پر پورنیہ لوگوں کو بچوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے FIR میں IPC کا دفعہ 370 لگایا گیا ہے، جو نابالغ بچوں کے اغوا اور تسکری پر مشتمل ہے اور جس میں نابالغ بچوں کی تعداد کے لحاظ سے 7 سے 10 سال، 10 سے
14 سال اور 14 سال سے عمر قید تک کی سزا کا الزام ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں پر ایکٹ جے بھی لگایا گیا ہے۔ کوئی اس طرح چند ایک نادان یا مفاد پرست کی حرکت کی وجہ سے پوری قوم مسلم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مجبوریاں کیا ہیں؟ یہ بچوں کی کھیپ لے کر جانے والا کون؟ ان کے مقاصد و عزائم کیا ہیں؟ کیا باہر کے مدارس میں نورانی قاعدہ گھول کر پلایا جاتا ہے؟ 30 دن میں 30 پارے حفظ کرا دینے کی ان کے پاس کوئی تریاق ہے؟ یا وہ ان بچوں کو مخمل پر سلاتے اور کھانے میں صرف قورمہ، قیمہ اور کباب کھلاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف دور کے ڈھول ہیں جو سہانے لگتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ایسے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں جن کی بقا بہار و سیمانچل کے انہی معصوم بچوں پر منحصر ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہ باہر جانے والے وہی بچے ہوتے ہیں ناکوں کی ریٹیں بہار و سیمانچل کے ٹوٹے پھوٹے مدارس دنیا کے اساتذہ اکرام صاف کرتے اور در رمضان کی مالی فراہمی کے علاوہ اپنے علاقے میں کھیتی کے موسم میں گلی گلی اور گیہوں کے عشرے مانگ کر انہیں پاجامے کی ڈوریاں باندھنا سکھاتے، ایمان و عقیدے کے کلمے پڑھاتے اور انہیں قرآن کریم کے الف با سکھاتے۔ جہاں پر لگا کہ اپنے علاقے سے بلند پرواز کر جاتے اور بیچارے علاقے کے مدارس والے گلے کے ساتھ بڑے بچوں کا بھی چندہ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ الحاصل والدین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ اپنے مدرسے سے کوئی شکایت ہو تو انتظامیہ کے ساتھ مل کر حل کریں، لیکن بہرحال اپنے نونہالوں کے بنیادی تعلیمی و تربیت، حفظ و ناظرہ اور ابتدائی عربی فارسی وغیرہ کی تعلیم علاقائی مدارس میں ہی دلوائیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کسی مخصوص وجہ سے اپنے بچے کو باہر بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے درج ذیل تیاریاں کر لیں، پھر شوق سے بچوں کو سفر پر روانہ کریں۔ نمبر 1، بچے کا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ نمبر 2، بچے کو ان کا آدھار کارڈ سپرد کر دیں، آپ بھی ایک کاپی محفوظ رکھ لیں۔ نمبر 3، ضلعی یا بلاک سطحی یا مقامی جمعیت سے بچوں کا تصدیق نامہ بنوا لیں۔ نمبر 4، پنچایت کے مکھیا اور سرپنچ سے ان کے لیٹر پیڈ پر تصدیق کروانے کہ بچہ میرے پنچایت کا شہری ہونے کے ساتھ فلاں جگہ بغرض تعلیم جا رہا ہے۔ نمبر 5، ان تصدیقات کی روشنی میں کورٹ سے بچے کی ایفیڈیوٹ بھی کروا لیں۔ نمبر 6، جس ادارے میں بھیجنا ہے ان کے ناظم سے پیشگی رابطہ کر کے ان کے لیٹر پیڈ پر یہ لکھوا کر واٹس ایپ پر منگوا لیں کہ ہاں فلاں ابن فلاں میرے مدرسے میں بغرض تعلیم آ رہا ہے۔ نمبر 7، ہر تصدیق نامے پر بچے کی تازہ ترین تصویر لگوا لیں۔ نمبر 8، جس شخص کے حوالے آپ اپنے جگر گوشے کو کر رہے ہیں ان سے بھی معاہدہ نامہ لکھوا لیں کہ میرے بچے کی سلامتی میں کوئی خلل واقع ہوا تو اس کے مکمل جواب دہ آپ ہی ہوں گے۔ نمبر 9، تصدیق نامے پر گارجین یعنی والدین اور مطلوبہ مدرسے کے ناظم صاحب کا موبائل نمبر ضرور درج کریں۔ نمبر 10، سارے کاغذات تیار کر کے ایک جگہ پن اپ کر دیں، ایک کاپی اپنے پاس محفوظ کر لیں، دوسری بچوں کے پاس، جبکہ تیسری کاپی لے جانے والے گارجین کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں کہ بچوں کی جتنی تعلیم پیاری ہے اس سے زیادہ ان کی جان پیاری۔ نائب صدر جمعیت علماء بہار، 6 جون 2023۔ تو دوستو یہ لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند ضلع ارریہ بہار کی طرف سے، جس کے اندر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، واقعی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو بھائی ان کو اپنے علاقے میں ہی داخلہ کروائیں ان کا، اور وہیں پر تعلیم دلائیں۔ جب بڑے ہو جائیں تب انہیں تعلیم کی غرض سے کسی دوسرے ریاست میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔